علی، یہ تمہارے کیا چونچلے ہیں؟ گھر میں کھانے کو نہیں اور تمہیں اپنے دوست کی شادی میں جانا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اس کی شادی میں بھیج سکوں، اور اوپر سے تم اس کے لیے گفٹ بھی خریدنا چاہتے ہو۔ میرا بیٹا جو اب بڑا ہو چکا تھا بار بار یہ ضد کر رہا تھا کہ اسے اپنے دوست علی کی شادی میں جانا ہے۔ میں اسے کیسے بھیج سکتی تھی؟ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، گھر کا سودا بھی ختم ہو چکا تھا، اور وہ ضد کر کے جا رہا تھا کہ اسے ہر حال میں اپنے دوست کی شادی پہ جانا ہے۔ امی، آپ چاہتی کیا ہیں؟ کیا میں اپنے دوستوں سے بھی کٹ کے رہ جاؤں؟ پہلے بھی میں کہیں نہیں جاتا، میرے سارے دوست ہر جگہ جاتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو عورتوں کی طرح گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے یہ سب منظور نہیں۔ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دے سکتی تو میں ایک گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے کہا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اسے اس کے باپ کے بغیر پال پوس کے اتنا بڑا کیا تھا، اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ مجھے کیسے منظور ہو سکتا تھا؟ مجھے اس پہ غصہ نہیں آ رہا تھا، بس دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اسے اتنی مشکلات کے باوجود پالا، اور اب وہ جوان ہو کے میرا سہارا بننے کے بجائے ایسی بات کر رہا ہے۔ بیٹا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب تم پلٹ کے واپس آؤ گے تو میں اس بستر پہ نہیں بیٹھی ہوں گی، بلکہ میں تمہارے باپ کے پہلو میں لیٹی ہوں گی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو میرے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ وہ اور میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ وہ بیچارہ بھی جذبات میں آ کے یہ کہہ بیٹھا تھا، اور اب اس کے سب سے بہترین دوست کی شادی تھی اور وہ جانا چاہ رہا تھا، اور دوست کا سلامی اور تحفہ بھی دینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ امی، میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ میں اتنی نوکریوں کے لیے بھی اپلائی کر چکا ہوں، پھر بھی میری کہیں نوکری نہیں لگتی۔ میں پڑھائی بھی مکمل کر چکا ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک نوکری حاصل نہیں کر پایا۔ میرا تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے یہ کہا تو میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں میری جان، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تم میری زندگی کا کل سرمایہ ہو، تم میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ ہو۔ میں کیسے تمہارے بغیر زندہ رہوں؟ تم مایوسی کی باتیں مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ تمہیں نوکری ضرور دیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں پچھلے 1.5 سال سے نوکری کی تلاش میں لگا ہوا ہوں؟ اب میں ہر آفس میں جا جا کے یہ کہہ کے تھک چکا ہوں کہ مجھے نوکری چاہیے۔ میں سارا شہر چھان چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا تو پھر بھی بات تھی، لیکن میں پڑھا لکھا ہوں، مگر مجھے نوکری نہیں ملتی۔ میری وجہ سے آپ کو بھی گھروں میں کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بس مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ بار بار ایک ہی بات لے کے بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میں اسے سمجھا رہی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ کبھی میری بات سن کے خاموش ہو جاتا اور کبھی دوبارہ سے بولنے لگ جاتا۔ آخر میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ بیٹا، تم یقین رکھو کہ خدا کے ہاتھ دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ تم میرے کام کی ٹینشن نہ لو، میں گھروں میں کام کرتی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں تب سے گھروں میں کام کر رہی تھی جب سے میرے شوہر مجھے چھوڑ کے گئے۔ انہیں گئے ہوئے تقریباً 12 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ اب میرا بیٹا بھی جوان تھا، اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن نہ ہی ہمیں کوئی رشتہ دیتا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کی کوئی نوکری لگتی تھی۔ اور ویسے کبھی کبھی میں بھی سوچتی تھی کہ میں اس کی اتنی جلدی شادی کروا کے کیا ہی کروں گی؟ جب ہمارے لیے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بیچاری بچی جو یہاں پہ بیاہ کے آئے گی وہ کیا کھائے گی؟ میرے بیٹے کا بھی یہی ارادہ تھا کہ پہلے وہ کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرے گا اور اس کے بعد ہی شادی کے چکر میں پڑے گا، لیکن ابھی تو وہ صرف اور صرف اپنے دوست کی شادی کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ رات کا کھانا ہم کھا چکے تھے۔ کل مجھے میری تنخواہ ملنی تھی، بس مجھے کل کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا کہ تنخواہ میں سے کچھ پیسے بچا کے اپنے بیٹے کو بھی دے دوں گی تاکہ وہ اپنے دوست کو سلامی دے دے۔ دوستی کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور اس کا ایک ہی پکا دوست تھا جس کی شادی تھی، باقی دوست تو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ ایک احمد ہی تھا جس سے کبھی کبھار علی ادھار بھی لے آتا تھا۔ اس کی شادی میں ابھی 2-4 دن پڑے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے 5,000 روپے سلامی دے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری تنخواہ میں سے اسے 5,000 کیسے دوں گی؟ پہلے مجھے گھر کا بل، سودا، سلف، پانی، گیس
हर चीज़ के बिल अदा करने होंगे, इसके बाद ही मैं उसे पैसे दूंगी। ना जाने पैसे बचते भी थे या नहीं, इसीलिए मैंने उसे समझा बुझा के उसके कमरे में भेज दिया। जैसे ही वो गया तो मैं दुपट्टे में मुंह छुपा के रोने लगी। नदीम, आप कहाँ चले गए हैं? आप मुझे इस मुश्किल में छोड़ के क्यों चले गए हैं? मैं फूट फूट के रो रही थी और अपने शौहर को याद कर रही थी। वो मनो मट्टी तले जा सोए थे। मैं हर रात ही उन्हें याद करके रोती रहती। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा जवान था। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और फिर बच्चा भी जल्दी हो गया था। इसीलिए मैं जवानी में ही बेवा हो चुकी थी। अब मेरे शौहर को गए हुए इतने बरस बीत चुके थे। मैं इस वक्त शादी करती तो मेरी हो भी जाती, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए ही शादी नहीं की थी। मगर मुझे लग रहा था कि मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ना ही मैं अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी दे पाई और ना ही उसका मुस्तकबिल बना पाई। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई थी। बस मैंने उसे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया था कि अब मैं उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती थी। वो भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो कहता था कि वो मेरी मदद करना चाहता है, मेरा हाथ बटाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं घरों में जाके काम करूं, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता। वो बड़ा ज़हीन था। उसे पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, बहुत ज़्यादा डिग्रीज भी ले ली थी, लेकिन कोई नौकरी मिलती ही नहीं थी। ना जाने हमारा कौन सा इम्तिहान था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कितनी ही देर वहीं पे बैठी फूट फूट के रोती रही। लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, अब मुझे नींद भी आने लगी थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं सो सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं ऐसे भी सो गई तो मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ती थी और अब भी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। मेरा वज़ू था, मैंने थोड़ी देर पहले ही वज़ू किया था। बस नमाज़ पढ़ने ही लगी थी कि मेरा बेटा आ गया। मैं जाए नमाज पे खड़ी होकर नमाज़ अदा कर रही थी। नमाज अदा करने के बाद मैं गम से निढाल जाए नमाज पे बैठ के अपने अल्लाह से अपने दुख दर्द बयान करने लगी, जो वो पहले से ही जानते थे। लेकिन इंसान का काम तो यही है कि अपने परवरदिगार, अपने बनाने वाले से अपना हर मसला शेयर करे। हमारे तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला के पास ही होता है। वो तो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो दूसरों के सामने अपने मसाइल बयान करते हैं और अपना आप छोटा साबित करते हैं। दूसरे लोग हंस के चले जाते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। मैंने आज तक ये नहीं किया था और अपने बेटे को भी यही समझाया था। जब मेरे शौहर की वफ़ात हुई तो उस वक्त मेरे बेटे की उम्र ज़्यादा नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा उदास रहता था और कहता था कि हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, उनके अच्छे घर हैं, वो पॉकेट मनी भी ज़्यादा लाते हैं। उस वक्त मैंने अपने बेटे के जहन में एक बात डाल दी कि बेटा ना ही दूसरों से कभी मुतासिर होते हैं और ना ही कभी उनकी चीज़ों पे निगाह रखते हैं। किसी से जलन भी महसूस नहीं करते। जो इंसान के पास होता है उसी पे ही शुक्र अदा करते हैं और हमेशा अपनी चादर के मुताबिक ही पाँव फैलाने चाहिए। और आज तक मेरा बेटा यही सीखता आया था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी बहक जाता था। इसीलिए ही अब अपने दोस्त की शादी में जाने की जिद कर रहा था। वैसे भी ऐसा कौन दोस्त होगा जो दोस्त की शादी में नहीं जाएगा। मैं उसे भी रोक नहीं सकती थी। मैं उसे कैसे रोकती? वो उसका जिगरी दोस्त था। वो दोनों एक दूसरे पे जान वारते थे। उन्होंने अपना बचपन साथ गुजारा था। मैं उसे नहीं रोक पाई थी। और अब मेरा दिमाग ये सोच सोच के फट रहा था कि आगे सब कैसे होगा। कल मुझे तनख्वाह तो मिलनी थी, लेकिन खर्च इतने थे कि तनख्वाह भी पूरी नहीं होनी थी। मैं वहीं पे बैठ के अपने अल्लाह ताला को अपने सारे दुख दर्द बता रही थी। फिर मैंने दुआ के लिए हाथ खड़े किए, हाथों को चेहरे पे फेरा और दोबारा से सजदा रेज हो गई। जब मैं नमाज के बाद एक सजदा करके अल्लाह ताला का हर चीज़ पे शुक्र अदा करती तो मुझे सुकून सा आ जाता था। भले ही मेरी ज़िंदगी में बहुत कमियां थीं, मैं छोटी सी उम्र में बेवा हो गई थी, लेकिन मैं हमेशा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती, क्योंकि उन्हीं के दम से ही तो हम जिंदा हैं और उन्हीं के दम से ही हम सांस ले रहे हैं। अगर वो हमारी सांसों को यहीं रोक दें तो बंदा तो एक सांस भी ना ले पाए और एक कदम भी ना चल पाए और एक खाने का चम्मच भी ना खा पाए, कुछ भी ना कर पाए। सब दिया हुआ अल्लाह ताला का है और आगे भी अल्लाह ताला ने ही देना था। फिर मैं हर चीज़ अल्लाह ताला को सौंप के जाए नमाज से उठ खड़ी हुई। मैंने जाए नमाज फोल्ड की और सोफे पर रख के कमरे से बाहर निकल गई। पहले हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। मेरे शौहर एक प्राइवेट जॉब करते थे और हमारे घर का गुजारा अच्छा चल जाता था। मैंने अच्छे वक्तों में बहुत सारी चीज़ें भी बना ली थी और मेरे जहेज़ का सामान भी अब तक मौजूद था। घर हमारा अच्छा था, 2 कमरे थे, बरामदा, बाथरूम, किचन सब कुछ था।
सहन छोटा सा था जो पक्का था, लेकिन अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। कभी कभी मेरा बेटा कहता कि अम्मी, हम किसी कच्चे पक्के घर में शिफ्ट हो जाते हैं और ये घर किराए पे चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। ये मेरे शौहर की निशानी थी। ये हम दोनों ने मिलके बनाया था। दरअसल ये घर मेरी शादी के पूरे 3 साल बाद बना था। मेरे शौहर ने बहुत पैसे जमा किए और फिर ये घर बनाया। मैं कैसे इसे छोड़ के जा सकती थी, जहाँ पे मैंने अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी के वो हसीन पल गुजारे जब मेरा बेटा छोटा सा था। अब मेरे शौहर नहीं रहे थे, लेकिन उनकी निशानी मेरे पास थी जिसे मैं संभाल के रखना चाहती थी। एक तो मेरा बेटा उनकी निशानी था और दूसरा ये घर। इसके अलावा मेरे पास उनकी और कोई भी निशानी नहीं थी और मैं ये निशानी गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपने बेटे को रोक दिया और आज तक इसी घर में रह रहे थे। मैंने जाए नमाज को सोफे पर रखा और कमरे से बाहर निकल आई। मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा सो गया है या अब तक जाग रहा है। मैं अलहदा कमरे में रहती थी और वो दूसरे कमरे में रहता था। उसके कमरे का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की के पास गई और वहाँ से झांकने लगी तो मेरे होश उड़ गए। वो जाए नमाज पे बैठा फूट फूट के रो रहा था। मैं जानती थी कि उसे नमाज पढ़ने की आदत है, लेकिन अब मैं समझ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इशा की नमाज अदा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो नमाज अदा कर चुका था। अब दुआ भी मांग रहा था। उसके दुआ के अल्फाज तो मेरे दिल में खुप गए थे। वो कह रहा था कि अल्लाह, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी अम्मी के लिए सब कुछ चाहिए। बस मेरी अम्मी परेशान ना हो, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? अखराजात ही इतने हैं कि मुझे उनके सामने हाथ फैलाना पड़ते हैं। मैं तो खुद कुछ कमाने का लायक नहीं। मुझे बरसर रोज़गार कर दें ताकि मेरी अम्मी इज्जत और सुकून के साथ घर पे आराम करें और मैं घर का चूल्हा जलाऊं। मैंने ही उसे ये सिखाया था कि बेटा, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। इंसान इंसानों की मदद नहीं करते, लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो फरिश्ता सिफ्त होते हैं। वो मदद भी करते हैं और अगले बंदे से कुछ कहते भी नहीं। लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं और अहमद उन्हीं में से था। अली का एक वाहिद दोस्त अहमद ही था जिससे वो अपनी हर परेशानी शेयर करता था। मेरा बेटा अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था। मैंने ही उसे ये सब सिखाया था और वो मेरे बताए हुए तरीक़ों पे ही अमल करता आया था। मैं हर वक्त ही अपने रब के सामने आंसू बहाती रहती कि या अल्लाह, हमारा इम्तिहान कब ख़त्म होगा। अब भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही दुआ निकली थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे की मुश्किलात हल फरमा दें, उसको बरसरे रोज़गार कर दें ताकि उसे सकून आ जाए। क्योंकि जब तक इंसान के पास रिस्क ना हो तो उसे सकून नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि दौलत पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमसे पूछे जिनके पास एक वक्त खाने का होता था और दूसरे वक्त नहीं। भले ही पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे की वजह से इंसान इज्जत से अपने घर में बैठ सकता है। अगर मेरे घर में पैसा और मेरे सर पे शौहर का साया होता तो आज मैं लोगों के घरों में काम न कर रही होती। लोग तो ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना गरीब है, फलाने की बीवी लोगों के घरों में काम करती है। कोई ये नहीं सोचता कि वो किस वजह से लोगों के घरों में काम करती है। किसी को शौक तो नहीं होता लोगों के घरों में काम करने का। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरा बेटा दुआ पे दुआ मांगे जा रहा था। मुझसे उसके अल्फाज सुने और उसकी रोती हुई आंखें देखी नहीं जा रही थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने लाइट ऑफ कर दी और अपने बिस्तर पे दराज हो गई। मैं वहीं पे लेटे लेटे अल्लाह ताला से मुश्किलात ख़त्म करने की दुआएं मांग रही थी। और फिर ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह सवेरे ही मेरी आंख खुल गई। मैंने फजर की नमाज अदा की और फिर अपने बेटे को जगाने के लिए चली गई। मैं तो जल्द ही उठ जाती थी। अब भी फजर की नमाज का वक्त रहता था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बेटे को जगा दूं। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में गई तो वो पहले से उठ चुका था और नमाज भी पढ़ चुका था। वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी का सरमाया मेरा बेटा ही है, क्योंकि जब माँ बाप एक बच्चे या एक बच्चे की तरबियत करते हैं और वो अच्छा हो जाए तो बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। उसने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि उसे सोमवार को एक इंटरव्यू देने के लिए जाना है। मैंने उससे कहा कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए, मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई। सबसे पहले मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया और फिर घर के कामों में लग गई। वो अभी भी घर पे था। वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। मैं घर के कामों में लगी हुई थी। सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद ही मैं दूसरे घरों में काम करने के लिए जाती थी। मैं सुबह की जाती और फिर दोपहर को ही वापस आती।
میں ایک گھر میں نہیں بلکہ 2 گھروں میں کام کرتی تھی، کیونکہ ایک گھر سے ہمارا گزارا نہیں چلتا تھا۔ چلتا تو 2 گھروں سے بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آسانی ہو گئی تھی۔ مگر ایک بات تھی کہ میں تھک کے چور ہو جاتی۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ جب سے میرے شوہر گئے تھے تو میں نے اسی وقت سے ہی گھروں میں کام شروع کر دیا تھا۔ گھر بدلتے رہے تھے لیکن میری نوکری نہیں بدلی تھی۔ اب تو یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ لوگ تو مجھے سکینہ کام والی کے علاوہ جانتے ہی نہیں تھے۔ میرے تو نام کے ساتھ ہی کام والی لگ چکا تھا، جس پر کبھی کبھی مجھے بڑا رونا آتا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنے اور اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے رہتی، اور اب میں ان کے گھر میں ہی تو رہ رہی تھی، لیکن عزت کے ساتھ نہیں۔ لوگ باتیں بناتے اور کہتے کہ اس سے بڑا شوق ہے لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے کا، اس لیے کام کے بہانے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، یہ امیر مردوں پہ ڈورے ڈالتی ہے۔ میرے جوان بیٹے کے ہونے کے باوجود بھی جب لوگ مجھ پہ اس طرح کے الزامات لگاتے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ اگر مجھے شادی کرنی ہوتی، مجھے امیر مرد پھنسانے ہوتے، تو میں اس وقت بھی پھنسا سکتی تھی جب میں جوان تھی اور میرا بیٹا چھوٹا تھا، لیکن میں نے اس وقت ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب کسی یتیم بچے کو ایک دوسرا باپ ملتا ہے تو وہ باپ کبھی بھی باپ نہیں بن پاتا، اور ایسے بچوں کی شخصیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ میں مطمئن تھی، میرا بیٹا میرے پاس تھا، میں نے اس کی تربیت اپنی من مرضی سے کی، جو بڑی اچھی ہوئی تھی۔ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اللہ تعالیٰ سے رزق کی طلب تھی، وہ بھی اتنا کہ ہمارا گزارا چل جائے اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ جیسے ہی 8 بجے تو میرا بیٹا بھی موٹر سائیکل نکال کے گھر سے نکل گیا۔ یہ موٹر سائیکل بھی میں نے آج سے 5 سال پہلے اسے دلائی تھی، جب میں نے 2-3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ لی۔ اس وقت ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا۔ میرے بیٹے کا بسوں اور رکشوں میں بہت زیادہ پیسہ ضائع ہو جاتا، وہ ہر روز ہی کرایہ ادا کر کے یونیورسٹی جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی جو ہم نے بڑی محنت سے خریدی تھی۔ وہ تو چلا گیا تھا، لیکن میں 9 بجے ہی کام پہ جاتی تھی اور پھر 3 بجے واپس آتی تھی۔ میں گھر کا سارا کام ختم کر چکی تھی۔ پھر میں نے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل آئی۔ گھر کو ہم تالا لگا کے جاتے تھے، ایک چابی میرے پاس تھی اور ایک میرے بیٹے کے پاس۔ میں چلتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ہی ڈیفینس سوسائٹی تھی، جہاں پر میں 2 گھروں میں کام کرتی تھی۔ 15 منٹ کے اندر ہی میں پہلے گھر میں پہنچ گئی تو وہاں پہ ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ آج ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہونا تھا جو رات میں ہونا تھا، لیکن تیاریاں ابھی سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ میں جاتے ساتھ ہی کام میں لگ گئی۔ میرا دل تو کام میں نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہاتھ تو چل رہے تھے، کام تو کرنا ہی تھا۔ ابھی جب تھک ہار کے 12 بجے میں نے اپنا کام ختم کر کے باجی سے تنخواہ مانگی تو وہ کہنے لگیں کہ آج تنخواہ نہیں مل سکتی، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میں نے بینک سے پیسے بھی نہیں نکلوائے، کل پرسوں آ کے لے جانا۔ جب باجی نے یہ کہا تو مجھے بڑا برا لگا، مجھے تو پیسوں کی بہت ضروری تھی۔ بلوں کی تاریخیں اب آخری ہی تھیں، اگر میں بل جمع نہ کراتی تو میٹر بھی کاٹ لیا جاتا، لیکن باجی نے تو پیسے دیے ہی نہیں تھے۔ مجھے برا تو بہت لگا، لیکن میں ان سے کچھ کہہ نہیں پائی۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے کی تیز ہیں، اگر میں نے ان کے سامنے زبان چلائی تو پھر وہ مجھے نکال دیں گی۔ ان کے گھر میں ایک نہیں بلکہ 2-3 ملازمائیں تھیں، ان کا گھر بہت بڑا تھا، وہ ایک جوائنٹ فیملی تھی۔ باجی کی بات سن کے میں چپ چاپ چادر اوڑھ کے ان کے گھر سے نکلنے لگی تو رضیہ نے مجھے روک لیا۔ اسے میری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو دیکھ لیے تھے۔ کیا ہوا سکینہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ رضیہ میری ہی ہم عمر تھی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اب اس نے 3 بیٹیوں کو بیاہنا تھا، اس کا دکھ تو مجھ سے بھی بڑا تھا۔ میرے پاس ایک بیٹا تھا، مجھ پر بیٹیوں کا بوجھ تو نہیں تھا، لیکن وہ بیچاری تو مجھ سے بھی زیادہ گئی گزری تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ جیسے میرے بیٹے کا ایک دوست احمد تھا، اسی طرح میری ایک سہیلی رضیہ تھی، جسے میں اپنی ہر بات بتاتی تھی، لیکن آج میرا دل بھر آیا۔ میں بس روئے جا رہی تھی اور بتا کچھ نہیں رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ گھر کے اندر تھے اور ہم صحن میں کھڑے ایک دوسرے کو اپنے دکھ درد سنا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی، میرا بیٹا بھی پریشان رہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تمہیں اس بات کا حل میرے پاس ہے۔ میں تمہیں ایک بی بی کے بارے میں بتاتی ہوں جس کے پیٹ سے آذان کی آواز آتی ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، وہ دعا کرے گی اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے بھی اس سے دعا کرائی ہے اور میری بڑی بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا ہے، اب کچھ ہی عرصے میں شادی بھی کرنے والی ہوں، بس تم اس کے پاس چلی جاؤ، پھر اپنے سارے دکھوں کو بھول جاؤ گی۔ جب رضیہ نے مجھ سے کہا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اسی وقت میں یہ بات بھول چکی تھی کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے،
یہ دوسرے انسان جنہوں نے نہ جانے کون کون سے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن اس وقت میرا کوئی حال نہیں تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے اس سے اس عورت کا پتہ پوچھا تو وہ بہت دور کا بتا رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں رکشے میں بیٹھ کے 500-600 روپے کرایہ بھر کے اس کے پاس جاؤں۔ میں نے کہا جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو وہ بولی نہیں، تم آج کل میں ہی چلی جاؤ، کیونکہ وہ عورت زیادہ دیر تک ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے یہاں پہ آئی ہے، ہر طرف اس کی دھوم مچی ہے۔ وہ یہاں پہ کچھ عرصہ لگانے کے بعد کسی دوسرے شہر چلی جائے گی، پھر مجھ سے نہ کہنا۔ جب رضیہ نے مجھے یہ کہا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اسے تو تنخواہ کل ہی مل گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی تنخواہ میں سے 1000 روپے ادھار دیے اور کہا تم اس کے پاس ضرور جانا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر تمہیں یہاں پر کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی ہی اس گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر میں دوسرے گھر کے کام کرنے لگ گئی۔ وہاں میں نے خوشی خوشی کام کیا اور پھر 3 بجے گھر واپس آ گئی۔ میں جیسے ہی گھر آئی تو اپنے بیٹے کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں اور چہرے کی رنگت بھی زرد ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا سر پکڑے ہوئے تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اوپر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے میرا دل پسیج گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اسے خوشی مل جائے، اس کے آنسو تھم جائیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج بھی اسے نوکری نہیں ملی ہوگی، اس لیے ہی میں نے اس سے نہیں پوچھا، بس اسے تسلی دینے لگی۔ علی بیٹا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، دیکھنا ایک نہ ایک دن تمہیں نوکری مل جائے گی، اور اب تو تمہیں نوکری بہت جلد ہی مل جائے گی۔ میں ایک جگہ پہ جانے والی ہوں، میں وہاں پہ تمہارے لیے دعا کرواؤں گی اور پھر دیکھنا تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میں نے اسے کہا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جب مجھے اتنا عرصہ نوکری نہیں ملی تو آگے کیسے ملے گی؟ پھر میں نے اسے ساری کہانی بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ ایک عورت کے پیٹ سے اذان کی آواز کیسے آ سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے رضیہ بہن نے بتایا ہے کہ وہ بہت پہنچی ہوئی عورت ہے، انہوں نے اس عورت سے اپنی بیٹی کے لیے بھی دعا کرائی ہے اور اب ان کا کام بھی ہو گیا ہے، ہمیں بھی وہاں پہ جانا ہوگا۔ رضیہ بہن نے مجھے 1000 روپے بھی دیے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کل ہی وہاں چلتے ہیں۔ میں نے اپنی دونوں باجیوں سے چھٹی بھی لے لی ہے۔ میں چھٹی لے کے آئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں کل جاؤں گی۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں ویسے ہی پیسے ضائع کرنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ عورت کوئی پیسے نہیں لیتی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے کہا واقعی وہ عورت سچی ہے، کیونکہ جو پیسے نہ لے پھر تو وہ سچا ہی ہے۔ میرے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، کل میں بھی مصروف نہیں ہوں تو ہم دونوں ساتھ ہی چلیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ کچھ کھا لے، میں کچھ بنا دیتی ہوں، تو وہ بولا کہ آج اسے اس کے دوستوں نے ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھلا دیا تھا۔ دراصل ان کے گروپ میں ایک لڑکے کی برتھ ڈے تھی، وہ کھانا کھا کے آیا تھا۔ میں بھی باجی کے گھر سے کھانا کھا کے آئی تھی، ہم دونوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، دوپہر کو ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تھا۔ تھوڑی بہت بھوک تو تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ پڑوسی سے آٹا ادھار مانگ کے میں کھانا بناتی، اور پھر اگلا دن بھی آ گیا۔ میں نے گھر کے سارے کام ختم کیا اور انہی پیسوں میں سے 200 روپے علی کو دیے۔ وہ نکڑ کی دکان سے کچھ آٹا لے آیا جس سے میں نے روٹی بنائی اور ہم دونوں ماں بیٹے نے ناشتہ کیا۔ باقی 800 روپے باقی رہ گئے۔ 500-600 روپے تو کرائے میں جانے تھے، باقی 100-200 روپیہ ہی بچنا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رضیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے میرا کام ہو جائے گا اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اب مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا کہ جب میرے بیٹے کی نوکری لگ جاتی۔ ہم 9 بجے ہی گھر سے نکل پڑے تھے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ہم کسی آٹو یا بس میں جانے کے بجائے اپنی بائک پہ جاتے ہیں۔ بائک پہ تو 300 کا ہی پیٹرول لگنا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح 200 روپے بھی بچ جائیں گے، پھر ہم بائک پہ ہی چل نکلے۔ لیکن سارا راستہ بائک پہ بیٹھ بیٹھ کے میری کمر تختہ بن گئی۔ وہ جوان بچہ تھا، اسے تو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر میرا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ 200 بچانے کے چکر میں نے تو اپنی کمر ہی توڑوا دی، لیکن اب آدھا راستہ ہم طے کر چکے تھے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم رضیہ بہن کے بتائے ہوئے پتے پہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم دروازے کے باہر پہنچے تو اندر سے 3-4 عورتیں باہر نکلیں۔ وہ مسکراتی ہوئی جا رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی سامان بھی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اندر والی بی بی سے کوئی دم درود کروا کے جا رہی ہیں۔
जैसे उनकी कोई मुराद बराई हो। इसीलिए वो खुशी खुशी घर वापस जा रही थी। उन्हें देख के तो मेरी उम्मीद और भी बढ़ गई। मैं अंदर चली गई। अंदर मैंने देखा कि कुछ मर्द भी आए हुए थे। मैंने सोचा मैं भी अपने बेटे को बुला लेती हूँ, क्योंकि रज़िया बहन ने कहा था कि जिसके लिए दुआ करवानी हो उसे भी साथ ले जाना होता है। सब लोग सहन में जमा थे, हर कोई किसी न किसी जगह पर बैठा था। एक कमरे का दरवाज़ा बंद था, वहाँ पे सिर्फ एक एक फैमिली ही जा रही थी। हमने वहाँ से एक टोकन लिया। वहाँ पे तो प्रॉपर बारी बारी जाना था, कोई भगदड़ नहीं थी। अब हमें अपनी बारी का इंतज़ार था। हमें 20वां नंबर मिला था और आखिरकार वो नंबर भी आ गया। मैं अपने बेटे समेत ही अंदर पहुंच गई। बीबी ने चेहरे पे चादर डाली हुई थी। हम तो उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे और ना ही उसके पेट से आज़ान की आवाज़ आ रही थी। रज़िया ने भी कहा था कि वो आवाज़ हर वक्त नहीं आती, बस कभी कभी ही आती है, लेकिन लोगों ने वो आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मुझे तो बस ये था कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। फिर मैंने उस बीबी के सामने अपनी सारी बात की तो उसने अपने चेहरे से चादर हटा दी। वो थोड़ी बड़ी उम्र की लग रही थी, लेकिन मुझसे ज़रा कम उम्र ही थी। उसने मेरी सारी बात बड़े गौर से सुनी और फिर मेरे बेटे की तरफ देखने लगी। वो मेरे बेटे को ऐसे देख रही थी जैसे आज तक उसने कोई मर्द देखा ही ना हो। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें काम जल्दी करवाना है तो तुम्हें कुछ रातों के लिए अपने बेटे को मेरे पास भेजना होगा। मैं दम दरूद करूंगी, इससे तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी और तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई थी। उसकी बात सुन के मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण दौड़ गई। बेटे को यहाँ पे छोड़ना कोई बड़ा मसला तो नहीं था। मैंने बेटे से कहा तो वो भी मान गया और कहने लगा, ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। मैंने उस औरत से कहा कि मैं अभी अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ, तो वो कहने लगी कि वो दिन में अमल नहीं करती, मेरे बेटे को रात को ही आना होगा। अब हम दोनों उसके कमरे से बाहर निकल आए थे। बाहर भी लोगों का एक हजूम लगा हुआ था। मैं और मेरा बेटा सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। अगर हम इतनी दूर वापस जाते और फिर रात को वो फिर से आता तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और थकावट भी हो जाती। मैंने अपने बेटे से कहा कि वो यहीं कहीं इर्द गिर्द किसी दुकान वगैरह पे बैठ जाए, मैं रिक्शा करके घर चली जाती हूँ और फिर वो सुबह वापस आ जाएगा। मुझे अकेला जाने तो नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने उसे समझाया तो वो भी मान गया। मैं रिक्शे पे अपने घर की तरफ निकल आई और वो वहीं पर किसी किराने स्टोर पे बैठ गया। फिर रात के 8 बजे मैंने उसे कॉल की तो वो कहने लगा कि अभी उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया। मैंने चौकीदार से पूछा है, वो कह रहा है कि दम दरूद वाले रात को 9 बजे ही जाते हैं, इसके बाद ही वो मुझे खुद अंदर बुला लेंगी। मैंने बेटे की बात सुनी और उससे कहा कि वो होटल से खाना भी खा ले। मैं उसे 200 रुपये दे के आई थी। उससे कहा उसे भूख नहीं है। मैं उसे समझाती रही, लेकिन मैं जानती थी कि वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता। फिर मैंने कॉल बंद कर दी और वज़ू करने के लिए बाथरूम की तरफ चली गई। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या हुआ। फिर 2 बजे ही दरवाजे पे दस्तक से मेरी आँख खुल गई। हमारे सहन का दरवाज़ा बज रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा बेटा भी घर पे नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ना जाने इस वक्त कौन आ गया। हम एक मोहल्ले में रहते थे जहाँ पे कभी कभी चोर भी आ जाते थे। मुझे डर लग रहा था कि वो कोई चोर ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे को कॉल करती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो मोहल्लेदारों में से किसी को कॉल करे ताकि कोई मर्द आए और गली में देखें कि हमारे दरवाजे पे कौन है। मैंने अपने बेटे को कॉल मिलाई तो उसने फ़ौरन ही कॉल उठा ली। उसकी आवाज़ मुझे कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। वो कह रहा था कि अम्मी, मैं ही दरवाजे पे हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलें। उसकी बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं तो पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई। ना जाने वो रात को 2 बजे क्यों वहाँ से आ गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था। मैं अपने कमरे से भाग के बाहर गई और सहन का दरवाज़ा खोल दिया तो वो जल्दी से अंदर आ गया। उससे तो मुझसे भी कोई बात नहीं की और अपने कमरे की तरफ भाग गया। उसने बाइक बस सहन में ही खड़ी कर दी थी, हालांकि पहले वो बरामदे में खड़ी करता था। मैं भाग के उसके पीछे गई, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। बेटा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या हुआ है वहाँ पर, मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बात करते करते थक गई थी। जब मेरे घुटनों ने जवाब दिया तो मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। वो क्यों इतनी जल्दी वापस आ गया है। उस औरत ने कहा था कि वो तो सुबह वापस आएगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने वुज़ू किया और तहज्जुद अदा करने लगी। पहले मैं तहज्जुद नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने सोचा उठ तो गई हूँ, तहज्जुद पढ़ ही लेती हूँ। तहज्जुद की दुआओं में भी मैंने अपने बेटे के लिए सुकून मांगा था। ना जाने उसके साथ क्या मसला था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है।
لیکن میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے جو وہ چاہتا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تو صبح دوبارہ اس سے بات کروں گی۔ میں تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پہ آ گئی، لیکن اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب میری آنکھ کھل جاتی تو دوبارہ نہیں آتی تھی۔ میں وہیں پر جاگتی رہ گئی اور آخر کار صبح کی آذانیں بھی ہو گئیں۔ میں نے صبح کی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے کام پہ بھی جانا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ رات کو ہی واپس آ گیا، اور وہ بھی اتنی دور سے۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے کے باہر کھڑی ایک مرتبہ پھر سے دروازہ بجا رہی تھی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کھڑکی بند تھی، میں کچھ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آخر کار میں وہاں سے ہٹ گئی اور کچن میں آ گئی۔ میں ناشتہ بنانے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں ابھی ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی رنگت اڑی اڑی سی تھی کہ جیسے کچھ انہونی ہو گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں امی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو مجھے اور بھی زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اس سے کہا بیٹا تم بتاؤ تو صحیح، کیا کوئی نقصان ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا امی اللہ کا شکر ہے نقصان سے تو بچ گیا ہوں، بس مجھے یہ خوف ستائے جا رہا ہے کہ اگر میں اس سے نہ بچ پاتا تو میرا کیا ہوتا؟ شاید میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ وہ ایسی عجیب پراسرار سی باتیں کر رہا تھا جو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹا مجھے بتا دو، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کہنے لگا امی پلیز آپ مجھے فورس مت کریں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پلیز آپ مجھے ناشتہ دے دیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کے ہاں جانا ہے، اسے مجھے کسی نوکری کے بارے میں کہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے ناشتہ دیا، اسے ناشتہ کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی ناشتہ کر چکی تھی، بس مجھے اب تھوڑا بہت کام کرنا تھا اور اس کے بعد میں نے کام پہ نکلنا تھا۔ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے سے چائے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی، کیونکہ آج وہ ناشتے کے بعد چائے پی کے نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے کے باہر پہنچی اور اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے دوست احمد سے بات کر رہا تھا۔ وہ کل رات کی ساری کہانی اپنے دوست کو بتا رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا پایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ عورت بہت بری تھی، اس نے اسے اپنی خواہش کے لیے استعمال کرنا چاہا اور کہہ رہی تھی کہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گی، بس تم میرے ساتھ راتیں گزارا کرو اور میری خواہش پوری کیا کرو۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی بہکنے لگا کہ مجھے پیسے تو مل رہے ہیں، میں اپنی ماں کے خرچے تو اٹھا لوں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے تو نہ ہی میری زندگی بہتر گزرے گی اور نہ ہی آخرت اچھی ہوگی، تو میں اسی وقت ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے میرے پیچھے اپنے بندے لگا دیے تاکہ میں یہ بات زمانے بھر میں پھیلا نہ دوں، بس میں جان بچا کے بھاگ گیا۔ وہ اپنے دوست کو ساری کہانی بتا رہا تھا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی کہ وہ کیوں مجھے بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ بات بتانے والی تو نہیں تھی، وہ بس اپنے دوست کو ہی بتا رہا تھا۔ مجھے اپنی تربیت پہ فخر محسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی کہ اس کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں، پھر بھی اس نے ایسا تعلق قائم نہیں کیا جس کے بدلے اسے بہت سارے پیسے تو ملنے تھے لیکن بہت زیادہ گناہ بھی۔ اسے پیسوں کو ٹھوکر مار گناہ لینے سے انکار کر دیا۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، بھلے ساری زندگی مجھے کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں ملتا، مجھے بس یہی خواہش کافی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ اس گھٹیا عورت کے جال میں نہیں پھنس سکا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس عورت نے ایسا کیوں کیا۔ پھر مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ 2-3 دن پہلے ہی میں نے اخبار میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، لیکن وہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک عورت ہر شہر جاتی ہے اور وہاں پہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے، انہیں پیسے بھی دیتی ہے، اس طرح ناجائز بچے پیدا کر کے انہیں اسمگل کرتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا کاروبار تھا جو اس عورت نے چلا رکھا تھا، جس کا حصہ میرا بیٹا نہیں بنا، اور اسی بات کی ہی مجھے خوشی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہی عورت ہوگی۔ رضیہ بہن نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ ہر شہر میں بس 1-2 مہینے ٹکتی ہے اور پھر کسی دوسرے شہر چلی جاتی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ رضیہ بہن کی بیٹی کا رشتہ کیسے ہوا۔ پھر میں سمجھ گئی کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وقت ہو گیا ہوگا اور رضیہ بہن نے سمجھا ہوگا کہ اس گھٹیا عورت کی دعا سے یہ ہوا۔ اب میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ یہ آذان والی بات بھی ساری جھوٹ تھی۔ نہ جانے اس نے کیسے لوگوں کو پیسے کھلا کے یہ بات سارے زمانے میں پھیلا دی۔ میں چپ چاپ دوبارہ سے کچن میں آئی اور کام کرنے لگی، پھر ختم کیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں کام سے واپس آئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔
मेरा बेटा सहन में बैठा मिठाई खा रहा था। मुझे देख के दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और गले से लग गया। कहने लगा, अम्मी आप बूझें कि क्या बात हुई है? तो मैंने भी कह दिया कि तुम्हें नौकरी मिली है। तो वो कहने लगा, अम्मी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अब मैं मैनेजर हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी का। उन्होंने मेरी सारी डिग्रीज देखी और कहा कि मैं तो मैनेजर की पोस्ट के काबिल हूँ और 5 साल पहले वो मुझे इस जॉब से निकाल भी नहीं सकते। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। तनख्वाह के साथ साथ उन्होंने मुझे ऑफिस आने के लिए गाड़ी भी ऑफ़र की है। मेरे बेटे की बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसे दुआएं देने लगी। मैं समझ गई थी कि अल्लाह ताला ने उसे ये नेमत क्यों दी। पहले अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया कि वो उसमें बहकता है या नहीं, लेकिन वो नहीं बहका, इसलिए ही अल्लाह ने उसे इस नेमत से नवाज दिया। फिर मेरा बेटा नौकरी करने लगा। हमारे घर के हालात बदलने लगे। अब मैं घरों में काम नहीं करती, मेरा बेटा नौकरी करता है और हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। सच ही कहते हैं, खुदा के हाथ देर है अंधेर नहीं। और हर वो इंसान जो अल्लाह ताला के इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है तो वो फिर कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाता, और वो इंसान जो अल्लाह ताला के इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी जन्नत बराबर हो जाती है।